ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس حضرت ابا عبداللہ الحسین بارگاہ خدا میں قبول ہونے کے لیے، مجلس کی برکت و قبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرضا کی صحت یابی کے لیے چند مریضوں نے التماس کی ہے، سید نور حسین رضوی کی صحت یابی کے لیے، گلزار صاحب کی صحت یابی کے لیے، حاجی اقبال کی صحت یابی کے لیے، مقویشہ صاحب، خدیجہ بطول، صدیقہ، عظیم اکبر، باقر امام، امام ہادی اور چند مرضا نے التماس کی ہے۔ آپ مومنین کے عزیز و اقارب اگر بیمار ہیں تو باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس سے متوسل ہوتے ہوئے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے مقامی با تقوی عالم دین کی موجودگی میں یقیناً جسارت ہے۔ خود انہوں نے درخواست کی، شاید اس لیے کہ باقی ایام عزاداروں کو رلاتے رہے تو ایک دن رونے کا بھی ثواب ملے، رونے رلانے دونوں میں شامل ہونے کے لیے شاید دوستوں نے مجھ سے درخواست کی۔ میری اپنی تمنا یہی تھی کہ باقی جگہوں پہ اردو میں مجلسیں یہاں کی ثقافت و روایت کے مطابق مجلسیں ہوتی ہے، عرصہ میرا اسی طرح تھا۔ آپ کے اس مجلس میں ادب بلتستان کے مطابق مرثیہ نوحہ بلتی روایت میں، بلتی انداز میں وہ مسائل، وہ نوحے، وہ مرثیے جو بلتستان کے بزرگ شعراء نے قدیم زمانے میں لکھا ہے، گریہ و بکا کے لیے، اس سے موزون سننے کے لیے اس سے بڑی مسائل کوئی نہیں۔ تو ان دو مرثیہ خانوں نے جو مرثیہ خوانی کی، بعد میں انشاءاللہ کوئی نوحہ خوان بلتی روایت کے مطابق نوحہ خوانی کریں گے۔ ہماری مجلسوں میں گریہ و بکا کے لیے، رونے کے لیے خطیب کا انتظار نہ کرے، خطیب مسائل پہ زیادہ زور نہیں لگائیں گے، رونے رلانے کے لیے مرثیہ اور آخر میں نوحہ ہے، تو انشاءاللہ آخر میں نوحہ بھی آپ سنیں گے۔ تو ان دونوں کی توفیقات خیر میں آج کی اس مجلس میں، مجلس کے انعقاد میں جن جوانوں نے، مومنین نے، مومنات نے جن جن نے حصہ لیا ہے، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت و برکت کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے مبعوث کیا ہر امت میں، ہر گروہ میں رسولاً ایک رسول کو۔ ان تمام رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ رسول سارے کیا کرنے آئے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، ان سب کی یہی پہلی ذمہ داری تھی کہ ایک خدا کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ قانون خدا کے علاوہ جو بھی قانون ہے وہ سارے قوانین طاغوت ہے۔ طاغوت سے اجتناب، غیر خدائی قوانین سے بچنے کے لیے یہ حکم کرتے تھے اور ایک خدا کی طرف بلاتے تھے۔ یہ پورے 1,24,000 انبیاء کی ذمہ داری یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں،
ہم نے ایک ایک رسول کو بھیجا جن کی ذمہ داری یہی تھی ایک خدا کی طرف دعوت دے، طاغوت سے لوگوں کو بچائے۔ یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ یہی حضرت ابا عبداللہ حسین کی ذمہ داری بھی تھی۔ حضرت امام حسین کو وارث انبیاء اسی لیے کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کا جو مشن تھا، 1,24,000 انبیاء جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس چیز کی طرف بلاتے تھے، جس چیز سے روکتے تھے، یہی امام حسین کی ذمہ داری تھی۔ تبھی امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ ان عبد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک خدا کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف ہے، برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ یہی تو انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ حضرت امام حسین نے وہی مشن انبیاء کو بیان کیا ہے، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں برائی سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے وصیت نامہ لکھا جس پر مہر سب کر کے حضرت محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس وصیت نامے میں یہی جملہ ہے، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں پہنچ کے تو محرم الانام کو اور ابن یزید ریاحی کے سامنے پورے 1000 کے لشکر کے سامنے خطاب کیا۔ اس خطاب میں بھی یہی جملہ ہے، الا ترون الی الحق لا يعمل به والی الباطل لا يتنام، کیا نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق کی طرف بلانے والا کوئی نہیں، والی الباطل لا يتنام، باطل سے روکنے والا کوئی نہیں، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام حسین کی ذمہ داری کیا تھی کہ اس موقع پہ حق کی طرف بلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے حضرت امام حسین نے قیام کیا۔ الا ترون الی الحق لا يعمل به والی الباطل لا يتناهى عنه لیرغب المؤمن الی لقاء اللہ، باطل سے روکنے والا کوئی نہ ہو، نیکی کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہو، تو مرد مومن کی ذمہ داری یہ ہے خداوند عالم سے ملاقات کی آرزو کرے، کمر باندھ کے شہادت کے لیے قدم رکھے، بزنگاہ شہادت میں قدم رکھے، شہادت کے لیے تیار ہو جائے، احکام خدا پامال ہو جائے، قانون خدا پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہو۔ مرد مومن کو چاہیے اپنی جان کی قربانی دے، لیرغب المؤمن الی لقاء اللہ، مرد مومن کو چاہیے خداوند عالم سے ملاقات کی آرزو کرے، شہادت کے لیے نکلے۔ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ والحیاۃ مع الظالمین الا براء، یقیناً میرے نزدیک شہادت کی موت سعادت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ظالم لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا ننگ و حقارت ہے۔ قانون خدا پامال ہو اور ظالم لوگوں کے ساتھ زندہ رہے، یہ ننگ و حقارت ہے، میرے نزدیک یہ ذلت کی زندگی ہے۔ بولتے ہیں نا پانچویں جماعت سے ہم بولتے ہیں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ حضرت امام حسین کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس مختصر سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین پورے 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت امام حسین کا یہ امتحان، یہ بڑی آزمائش، یہ بے نظیر عظیم النظیر قربانی، وہ تمام انبیاء کی قربانیوں کا آخری خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی آزمائش کا آخری خلاصہ ہے۔ حضرت نوح سے لے کے حضرت آدم سے لے کے خاتم تک وارث انبیاء ہونے کے لیے زیارت وارثہ میں چند جملات نقل ہوئے۔ اے آدم صفی اللہ کے وارث، نوح نبی کے وارث، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، عیسیٰ روح اللہ کے وارث، محمد حبیب اللہ کے وارث۔ صلوات پڑھیں ایک جیسے امتحان ہوا ہے اس سے بڑھ کے امتحان ہوا ہے، امتحان کا تسلسل اسی طرح، آزمائش کا تسلسل اسی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہوا اسی طرح کے نظر آتے ہیں امام حسین کے زمانے میں۔ حضرت ابراہیم پہ جو آزمائش ہوئی اسی طرح، حضرت موسیٰ کے بارے میں طوفان نوح میں پوری کائنات میں توحید پرستوں کے لیے، خدا کا اعتراف کرنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے نجات کا واحد ایک ہی سہارا وہ کشتی نوح تھی۔ 52.5 فٹ پر مشتمل وہی کشتی پوری دنیا پانی سے بھر گئی تو اس موقع پہ نجات دینے کے لیے ایک کشتی نوح، اتنی اہمیت تھی اس کشتی کی کہ توحید پرستوں کو نجات کے لیے سہارا وہی کشتی ہے۔
بھائی اسی اہمیت کے پیش نظر میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیت کی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو اس کشتی سے پیچھے ہٹے ہلاکت ان کے سمندر میں نابود ہو گیا۔ میرے اہل بیت کی مثال بھی وہی ہے۔ آج طوفان بدتمیزی میں، آخری زمانے کی طوفان بے حیائی میں، طوفان بے حیائی میں نجات کا سہارا جیسے طوفان نوح کے زمانے میں وہ کشتی تھی، میرے اہل بیت کے سوا کوئی اور نجات کا راستہ نہیں ہے۔ میرے اہل بیت وہ واحد راستہ ہے اس آخری زمانے میں۔ آل محمد علیہ السلام سے جو متمسک رہے گا وہی نجات کا وسیلہ ہے، وہی کشتی ہے آل محمد، وہی کشتی ہے حسین۔ پہلے تو پنجتن پاک کی طرف نسبت دی ہے، آل محمد کی طرف نسبت دی، میرے اہل البیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ پھر دوسری حدیث میں صرف امام حسین کو کشتی کہا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یقینا حسین ہی مصباح ہدایت ہے، حسین ہی نجات کی کشتی ہے، حسین کی کشتی ہی نجات کی کشتی ہے۔ معصومین علیہ السلام محمد صلی اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معصومین علیہ السلام سے سوال ہوا کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہے؟ امام صادق نجات کی کشتی نہیں ہے؟ امام رضا نجات کی کشتی نہیں ہے؟ امام باقر نہیں ہے؟ امام سجاد نہیں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نہیں ہے؟ کہا ہم سب کشتی نجات ہے، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز ترین کشتی ہے جو جلد نجات دیتی ہے۔ وہ کشتی حر ابن یزید ریاحی جیسے خطا کار کو بہت جلد شب عاشور ایک رات میں اس کشتی میں سوار کر کے نجات دی ہے۔ صحیح ترین کشتی ہے امام حسین کی کشتی۔ وارث انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتحان آپ کے سامنے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کی عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ اسماعیل ذبیح اللہ قربانی سے بچ گئے، اسماعیل کی جگہ جنت سے آیا ہوا پیڑ ذبح ہوا۔ ایک قربانی ایک بڑا امتحان تھا۔ حضرت امام حسین کا امتحان بھی اسی طرح جوان بیٹے کا امتحان لیا ہے۔ حضرت نوح کے بھی بیٹے کا امتحان ہوا ہے، لیکن نوح اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل کی وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کو بیٹے کی ہلاکت آنکھوں سے نہیں دکھایا، بچایا۔ نوح پیغمبر کا بیٹا کوئی با ایمان بندہ بھی نہیں تھا، کافر تھا۔ حضرت نوح بلاتے رہے، وہ ادھر سے منع کرتا رہا، سآوی الی جبل یعصمنی، میں اس پہاڑ کے دامن میں پناہ لوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے نوح جیسے اللہ پیغمبر کو بیٹے کی ہلاکت نہیں دکھائی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ابراہیم پیغمبر کے لیے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے آنکھوں میں پٹی تھی۔ حضرت امام حسین کا آزمائش ان دونوں کے مقابلے میں عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، حضرت موسیٰ کو بھی راہ خدا میں وطن ترک کرنا پڑا، مصر ترک کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ 8 سال جلا وطن رہے، والدہ کو مصر میں تنہا چھوڑ کے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام فخرج نکل گئے خائفاً خوف کی حالت میں، یہ ترقب خطرہ باندھتے ہوئے کہ فرعون کی طرف سے بہت خطرہ تھا۔ رات کی تاریکی میں موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا تھا، ایک فرعونی قتل ہوا تھا، تو رات بھی پریشانی میں گزر گئی، اور علی صبح بھی حضرت حزقیل نے آ کے اطلاع دی کہ دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، آپ جلدی سے نکل جائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، آپ جلدی سے یہاں نکل جائیں، وَإِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وطن مصر ترک کرنا پڑا، خوف کی حالت میں مصر سے مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں 8 سال زندگی گزاری، 8 سال بعد وطن واپس آئے۔ پھر کوہ طور پہ جو ہوا، پھر فرعونیوں کا مقابلہ، سب اس کے بعد گویا جلا وطن ہونا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہمارے پیارے آقا رسول خدا کو بھی وطن ترک کرنا پڑا، ہمارے پیارے آقا رسول خدا کو بھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ کفار نے آپ کو قتل کرنے، جلا وطن کرنے یا قیدی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ ادھر مکر کرتے رہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر خدا تدبیر فرماتا گیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ شب ہجرت رسول خدا کے بستر پہ مولا امیر المومنین سوئے، رسول خدا ان کے سامنے سے نکل گئے، انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی وطن ترک کرنا پڑا خدا کے خاطر۔
وطن ترک کرتے ہوئے رسول خدا بھی بار بار مکہ کے بلند پہاڑوں پہ چڑھ کے بار بار مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، رو رہے تھے، وطن ترک کرنا پڑا، خانہ کعبہ کو دیکھ کے بار بار روتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے اپنے حبیب کو تسلی دی، انی لرادک الی، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے آپ کے وطن۔ جی 8 سال بعد فتح مکہ ہوا، رسول خدا بھی 8 سال بعد وطن واپس آئے، حضرت موسیٰ بھی 8 سال بعد وطن واپس آئے، لیکن حضرت امام حسین کو بھی وطن ترک کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین کبھی واپس آنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ بولو میرے ساتھ، حضرت امام حسین وارث انبیاء ہے، آزمائش ایک جیسی ہے، واقعات ایک جیسا ہے، وطن ترک کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین نے حضرت موسیٰ کے بارے میں جو آیت ہے اسی آیت کی تلاوت کی مدینہ سے نکلتے ہوئے، فخرجہ، مدینہ سے نکلے اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، بار الہ مجھے ظالم لوگوں سے، ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ حضرت امام حسین وارث انبیاء ہے، رسول خدا کی زندگی کے جو بھی پہلو آپ نے، حضرت موسیٰ کے کئی واقعات ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے امتحان میں جو کچھ ہوا، حضرت موسیٰ کے واقعات سے مشابہت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں سے مشابہت، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، رسول خدا کے واقعات، سب کے مشابہ کئی واقعات ایسے۔ بس گزشتہ 8-9 دن کی مجلس میں یقیناً علماء نے انہی متعلق کو بیان کیا ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات، حضرت امام حسین کو وارث انبیاء کے واقعات، ان سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آج تو خلاصے کا دن ہے، آج تو آخری مجلس ہے، پھر شب عاشور میں انشاءاللہ یہی بیان کریں گے گزشتہ 8-9 مجلسوں میں کیا کچھ بیان ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے 9 محرم الحرام، روز تاسوعہ، فوج اشقیاء، عصر کے بعد پھانسی، غروب آفتاب سے پہلے دور دماغ کے ساتھ جنگی ڈبل بجاتے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت امام حسین تلوار زمین میں گاڑ کے ٹیک لگا کے یا پیشانی گھٹنے پہ رکھ کے پریشانی میں تھے، آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول خدا کو دیکھا، رسول خدا اپنی طرف بلا رہے۔ ادھر فوج اشقیاء آگے بڑھنے لگا تو علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی، بھائی حسین دیکھ قافلہ کیوں ہماری طرف بڑھ رہا، یہ سارے ہمارے قریب آئے۔ حضرت امام حسین نے پہلے اپنی بہن کو خواب سنایا کہ رسول خدا میرے انتظار میں ہے، میں نے رسول خدا کو ابھی دیکھا۔ اس کے بعد حضرت عباس سے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی، میری جان تجھ پہ فدا عباس، گھوڑے پہ سوار ہو کر جائے۔ بات پہنچ رہی ہے۔ حضرت امام حسین حضرت عباس سے فرما رہے ارکب بنفسی، میری جان تجھ پہ فدا عباس۔ مولا غازی عباس کے مقام مرتبے کو جاننا چاہیں تو سب سے بڑا مقام مرتبہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین اپنی جان کو فدا کر رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار کا یہی مقام مرتبہ ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر جائے۔ دیکھیں یہ کس ارادے سے آگے بڑھ رہا۔ حضرت مولا غازی عباس گئے، ان سے پوچھا تو کہا ابھی فلاں لائن کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے، جلدی یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، بیعت کیجیے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ مولا غازی عباس واپس آئے، کہا یہ مطالبہ ہے، جلدی یزید کی بیعت کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے کیا کہا، آپ دوبارہ واپس آئیں، ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخر الی غزوۃ، اگر آپ کا بس چلے تو ان سے مطالبہ کرے جنگ کو کل تک مؤخر کرے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ایک رات اور تلاوت قرآن اور نماز اور دعا و مناجات میں گزارے۔ خدا جانتا ہے مجھے تلاوت قرآن اور خدا کی بارگاہ میں مناجات اور نماز سے مجھے کتنی محبت ہے، نماز میرے لیے کتنی محبوب ہے، تلاوت قرآن سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، خدا نہیں جانتا۔ ہاں جنگ کو مؤخر کی ہے نماز کے لیے، جنگ کو مؤخر کی ہے تلاوت قرآن کے لیے۔ جوانوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس عشرے سے کیا سیکھا ہے، آپ نے 11 محرم کے بعد کیا کرنا ہے؟ بس ایسے ہی عشرے آیا، عشرے گزر کے بس ایک ٹائم جا کے مجلس سنی، تھوڑی دیر گریت کیا ختم ہو گئے، 11 محرم سے پھر وہی زندگی اسی طرح چلی۔ نہیں جوانوں، آپ میں تبدیلی آنی چاہیے، فرق آنا چاہیے۔ یکم محرم سے پہلے آپ کا جو روش تھا، آپ کی جو عادت تھی، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ یکم محرم سے پہلے مسجد میں آنے کے عادی نہیں تھے،
لیکن 11 محرم کے بعد اشرا سن کے حضرت امام حسین کی زندگی قربانی کا مقصد سمجھا ہے تو 11 محرم کے بعد جماعت میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے آپ روزانہ صبح و شام ایک صفحہ یا اس سے کم ایک آیت جتنا موقع میسر آئے آپ روزانہ ایک دفعہ قرآن مجید کھولیں گے، دیکھیں گے آپ میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ آپ حضرت امام حسین کے صدائے استغاثہ پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ باقی مجلس سنیں سن کے نکل جائیں ایسے اجرے گزرتا جائے، یقیناً اجرے نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ 11 محرم کے بعد، محرم سے پہلے مسجد میں 2 صفیں تھی، 11 محرم کے بعد بھی 2 صفیں رہ گئی، تو اجرے کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ کیا ملا؟ کیا ملا آپ کو؟ بے فائدہ مجلس ہوئی، بے فائدہ عشرہ ہوا کہ 2 نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھا سکے، تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی مجلس قبول نہیں ہوئی، آپ کا عشرہ قبول ہوئے تو ایک یا 2 3 جوان تبدیل ہو جائے، وہ نماز میں آ جائے۔ اتنی اہمیت کی حضرت امام حسین عاشور کے دن تیروں کی برسات میں نماز قائم کرے، کتنی اہمیت ہوگی۔ حضرت امام حسین نہ بھی پڑھتے کیا ہونا تھا؟ سب کچھ تو قربان کیا ہے راہ خدا میں عبادت میں تو مصروف ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تیروں کی برسات میں نماز جماعت کی۔ کیوں ایسا ہے؟ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، دریا بہا کے لے جا رہا ہو تب بھی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے نہیں پڑھ سکتا، دائیں کروٹ نہیں پڑھ سکتا، بائیں کروٹ پہ نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کرے نہیں پڑھ سکتا، صرف ارادہ کرے کافی ہے۔ جس جنگی حالت میں جان ابھی جانے والی ہے، راہ خدا میں کھڑے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، تب بھی معافی نہیں ہے، بس مختصر ہوتی نماز کی 2 رکعت نماز پڑھے، نماز بہت کی شکل میں پڑھے، جیسے حضرت امام حسین کی نماز بہت کی قصر کی طرح 2 رکعت نماز اس طرح، یعنی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا تذکرہ ہر انبیاء نے کیا ہے، حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے۔ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا ربنا انی اسکنت من الذریۃ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بار الہ میں نے اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اس سرزمین میں جو قابل زراعت نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، بار الہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے خدا نے حکم دیا ہے نماز کا، واوصانی بالصلاۃ، زکریا پیغمبر محراب عبادت میں مصروف ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی، یحییٰ کی بشارت بھی اس حالت میں کی آپ محراب عبادت میں کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھتے ہوئے۔ گزشتہ تمام انبیاء کے وارث ہے نا، گزشتہ تمام انبیاء کی زندگی میں نماز کا حضرت امام حسین انہی کے وارث ہے، انہی پہ گریہ کرتے ہوئے ہماری نماز چھوٹ جائے تو کس طرح کے حسینی ہیں، کس طرح امام حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کر سکتے ہیں جوان؟ شروع کرے، آج سے شروع کرے۔ کوئی اگر خدا نہ خاصہ بے نمازی ہے، امام حسین سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے اس بندے کا۔ لا تنالو شفاعتنا لمن استقام بالصلاۃ، امام ساجد نے تاکیداً کیوں کہا سارے خاندان والوں کو جمع کر کے، یاد رکھو ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ دیکھو بے نمازی کا تو ذکر نہیں ہے، بے نمازی تو وہ موضوع سے خارج ہے، اس کو شفاعت نہیں ملے گی جو نماز پڑھتا ہے ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں جی، طلوع فجر کے قریب پڑھتا ہے یا زہر کی نماز مغرب کے قریب، مغرب کی نماز رات 11 بجے۔ میرے پیارے آقا رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے تو اصحاب علمی مباحثے میں مصروف ہے، ایک جوان عمر مسجد کے کونے میں تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ سر مار رہا تھا گویا سجدہ میں۔ رسول خدا نے اصحاب سے سوال کی وہ جوان کیا کر رہا؟ یہ نہیں کہا وہ جوان نماز کیسے پڑھ رہا ہے، یہ کہا وہ کیا کر رہا؟ تو کہا وہ نماز پڑھ رہا۔ کہا یہ جوان اسی طرح نماز پڑھتا رہے پھر اس کی موت واقع ہو تو یہ میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ جہاں غور فرما رہے وہ بے نمازی نہیں تھا، وہ جوان تو نماز پڑھ رہا، وہ تو نمازی تو مسجد رسول میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ عبادت الہی میں مصروف، لیکن یہ اتنا تیز پڑھ رہا تھا کہ اسی طرح پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو تو پھر یہ میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ جوانوں یہ نماز
یہ نماز کی ہماری الصلاۃ عمود الدین، دین صلاۃ نماز دین کا ستون ہے. جیسے یہ پوری چھت کھڑی ہے ان کو ستونوں پہ، یہ ستون آپ گرا دے پوری چھت نیچے آ جائے. اسلام آپ کا اسلام آپ کا ایمان نماز سے پتہ چلتا ہے. نماز نہیں ہے تو ختم. جیسے چھت نیچے آتی ہے آپ کا اسلام دڑام سے گر گیا، آپ کا ایمان ختم ہو گیا. عمود الدین دین کا ستون. الصلاۃ معراج المومن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقینا نماز مومنین پر پابندی کے ساتھ فرض کی ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرے. یہ جوان نماز اللہ اکبر. ایران کے ایک جوان نے منت مانی تھی، جب بھی وہ بازار جاتا تھا وہ حرام سے پرہیز کرتا تھا، وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا، کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک گناہ ایسا ہے وہ ہو جاتا ہے، بس وہ جب بھی مارکیٹ کی طرف نکلتا ہے نامحرم لڑکیوں پہ اس کی نگاہ جاتی ہے. میں کیسے علاج کروں اس کا؟ بس میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، میری نگاہ جاتی ہے اس طرف، نامحرموں کی طرف جاتی ہے. بس مولانا بس یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے. ایک دن منت مانی، ایک دن سخت اپنے آپ اپنے ضمیر نے ملامت کی تو منت مانی، بار الہ دوسری دفعہ میں اگر بازار جاؤں نامحرم پہ میری نگاہ گئی تو میں اس دن کتے کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاؤں گا. یعنی اپنے آپ کو سخت کیا. کتا اتنا گندا ہے، اتنا نجس ہے کہ اس کے ساتھ ایک برتن میں لقمہ اٹھا لوں. بہرحال منت مانی کہ اپنے نفس کو روکنے کے لیے دوسری دفعہ میں بازار جا کے ایسا کروں. بعد میں بازار گئی تو شیطان دوبارہ نگاہ گئی نامحرم کی طرف. یا اللہ اب تو کفارہ واجب ہو گیا. منت مان لیا اگر ایسا کروں تو ایسا ہوگا. اب کتے کے ساتھ کھانا واجب ہو گیا. حیران ہو گیا، کتے کے برتن میں ہاتھ ڈال کے لقمہ کیسے اٹھا لوں. آیت اللہ بہجت کے پاس آئی، پوچھا میں نے ایسی منت مانی تھی، اب یہ نظر میں کیسے پورا کروں، اب میرے اوپر واجب ہو گیا. کہا ایک بے نمازی کو ڈھونڈ لو، بے نمازی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ، نظر پوری ہو. بہت پوچھ رہی ہے، اب غور فرما لیں. یہ ہے نماز، یہ ہے نماز. امام حسین نے جنگ مؤخر کی کہ ہم ایک رات اور نماز پڑھیں اور نماز و عبادت میں رات گزاریں. وہ تلاوت کتابی، تلاوت قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالے جوان. ابھی اسی شب عاشور میں علماء بیان کریں گے کہ حضرت امام حسین کی تلاوت. حضرت امام حسین نے آج روز تاسوعا 9 محرم کو مہلت کیوں مانگی؟ ایسے ذلیل لوگوں کے سامنے جھک گئے ہیں، ایسے ذلیل لوگوں کے سامنے ان سے درخواست کی ہے کہ ایک رات کی مہلت دے. کس لیے؟ قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے. کیا جھکنے والے تھے؟ مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے کربلا تک 10 محرم روز عاشور تک کبھی بھی نرمی دکھائی امام حسین نے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے درخواست کی ان سے ایک رات مؤخر کر کے مہلت مانگی. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا وقت میسر آتا ہے اتنا قرآن کی تلاوت کرو. اتنی مصروف ہے، ڈیوٹی ہے، جاب ہے، تو پھر ایک صفحہ روزانہ تلاوت کرے، ایک دفعہ خدا کی کتاب کھولے. اللہ اکبر. وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے دی ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ کتاب، یہ آخری کتاب، وہ واحد کتاب ہے جس کی قراءت کی ذمہ داری بھی خدا نے دی ہے. رسول اللہ جب بھی نئی آیت نازل ہوتی تھی یاد کرنے کے لیے لوگوں کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے. منع کیا، آپ جلدی جلدی اپنے لوگوں کو کیوں حرکت دیتے ہیں؟ ان علینا جمعہ، جمعوری کی ذمہ داری ہماری، وہ قرآن، قراءت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم انتخاب کریں گے کہ تلاوت کی توفیق کس کو دے. یہ ہمارا انتخاب ہوگا. اگر مجھے توفیق نہیں ملتی مجھے غور کرنا ہوگا، مجھے سوچنا ہوگا کہ مجھے کیوں توفیق نہیں ہوگی. ٹائم ہی نہیں ملتا، بس ٹائم ہی نہیں بچتا. مجھے سوچنا ہوگا خدا نے میں راندہ درگاہ تو نہیں ہوا کہ مجھے توفیق ہی نہیں ملتی، مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. مجھے سوچنا ہوگا کہ یہ خدا کا انتخاب، قرآن قراءت کی ذمہ داری ہے ہماری. ہم انتخاب کریں گے کس کو موقع دینا، کہ کس کے پاک زبان سے اس کلام خدا کو، زبان قدرت سے جاری شدہ اس کلام کو کس کے کیسے پاک زبانوں سے، دہن سے، منہ سے گزارنا، وہ ہمیں پتا ہے. ہم توفیق دیں گے. گالی مت دو، اس لیے کہ اس زبان سے کلام قدرت بھی جاری ہونا ہے. زبان قدرت سے جاری شدہ کلام اس زبان سے گزرنا ہے. لہذا دوسروں کو گالی دے کے نجیس زبان کو نجیس نہ کرو.
محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تلاوت قرآن کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے نبی رسول خدا کی یہ امانت ہے، دو امانت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل البیت اور قرآن۔ اہل البیت علیہ السلام ماشاءاللہ پورا عشر محرم الحرام، پھر چہلم امام حسین تک مجلس اہل البیت علیہ السلام، پھر مجلس ترہیب، پھر باقی سال میں چہارم معصومین کے ولادت و شہادت کے 28 مجالس، پھر شہداء کربلا میں سے چہارم معصومین کے علاوہ جتنے شہداء ہیں ان کی ولادت شہادت، منت نظر کی مجلس ہے، سال بھر مجلس ہے۔ قرآن کے موضوع پہ کون سی مجلس رکھی ہے؟ قرآن کے نام پہ آپ نے کون سا پروگرام کیا ہے؟ اب آپ نے غور فرمانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی تو دو امانتیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک امانت میرے ہاتھ میں ہے، مجلس کو میں سال بھر کرتا ہوں، قرآن کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اور دوسری امانت ہے جو صرف اکبر ہے۔ مسلمان گروہوں میں تقسیم ہے، کوئی قرآن کو مکمل لیا ہوا ہے، اہل البیت کے حوالے سے بے پرواہ ہے، وہ بھی ناکام نامراد ہے۔ کوئی آل محمد کو کامل طور پہ لیا ہوا ہے، قرآن سے بے خبر ہے، وہ بھی ناکام نامراد ہے۔ کامیاب مسلمان وہ ہے ایک ہاتھ میں اہل البیت اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید، میرے نبی کی یہ تو امانت ہے۔ کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ کیسے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تلاوت ذمہ داری ہے جوان، اوازن علیک بتلاوت القرآن فإنه لك نور في السماء فإنه لك نور في الأرض وذکر لك في السماء۔ تمہارے آوازات تلاوت قرآن کیا کرو، یہ تلاوت قرآن زمین میں آپ کے لیے نورانیت کا باعث ہے، اور آسمان میں ملک مقربین میں شہرت کا باعث ہے۔ آپ زمین میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ملک مقربین عرش خدا پہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے۔ آج وقت نہیں نکالیں گے نا، کبھی میسر نہیں آئیں گے۔ میرے سامعین میں جوان زیادہ ہے، جوان زیادہ مصروف ہے، بالخصوص پہلی سب سے پیچھے جتنے جوان ہیں یہ سارے ابھی باپ کی طرف سے ملنے والی پیسے سے مفت کی روٹی کھانے والے جوان ہیں۔ آپ کو ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے نا، اسکول کی فیس، کالج یونیورسٹی کی فیس بھی پاپا ادا کر رہا ہے، اور گھر میں آ کے روٹی توڑتے ہیں، بابا کی روٹی توڑ کے کھاتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول بھرتے ہیں، فیول بھرتے ہیں، وہ بھی بابا کے پیسے سے۔ آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو انتظار میں ہے نا کہ سیٹل ہونے دو مولانا کہ میں انشاءاللہ قرآن کے لیے ٹائم نکالوں گا، مسجد میں مولانا کے پیچھے والے صف میں بیٹھا کروں گا، سیٹل ہونے دے۔ جوان کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جوان خدا نے عقل دی ہے، عقل کو کام میں لاتے ہوئے آج ہی فیصلہ کرے کہ آج کا کام کل پہ کیوں ڈالے۔ یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اور فرمائے تو علی بلاغہ میں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کل پہ مت چھوڑے، آج ہی شروع کریں، نیکی کا آغاز آج ہی، فبادر العمل، جلدی کرو، سب کر لو، آج ہی شروع کرو نیکی کا عمل۔ تلاوت قرآن کا فیصلہ آج روز تاسوعہ امام حسین نے تلاوت قرآن کے لیے جنگ مؤخر کی ہے، تو اس مجلس میں امام حسین کے مشن کو بڑھاتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے وعدہ کریں کہ آج کے بعد روزانہ جتنا وقت میسر آئے قرآن کھولوں گا، قرآن کی تلاوت کروں، کبھی موقع نہیں آئے گا۔ ابھی تو آپ وہاں کی روٹی کھا رہے ہیں، آپ بعد میں شادی، بعد میں ہزاروں روزانہ کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کرنے والی بیوی کرنے ہوگی، 4-5 بچے ہوں گے، اس کے لیے شوز لینا ہے، کپڑے خریدنا ہے، ان کی اسکول کی فیس کا انتظام کرنا ہے، اسٹیشنری پہ جانا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، زندگی ایسی مصروف ہو جائے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب ہماری عمر کو پہنچیں گے۔ ہم ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مصروف ہوئے ہیں، بس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتاب پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ محرم الحرام میں ایام امام حسین کی وجہ سے یہ توفیق اجباری ہے، باقی بس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ جا کے فیس دیے تو گیس کا بل آیا، بجلی کا بل آیا، ادھر سے ڈیمانڈ، ادھر سے بچے، یہ جوان موقع نہیں لے، فرصت ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا، یہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے سب کچھ سیٹل ہو کے نہیں کریں گے؟ میرے ایک شاگرد تھے، پتلا سا نوجوان، 21 سال عمر تھی، کل مجلس میں محاور کے نظارت پڑھ رہا تھا، تو آپ کے شاگرد خاص حسن کے دعا کریں، میں کہا بیمار ہے، اردو میں سے چلا دیا۔ جوان کس نے گارنٹی دی؟ نیکی کا آغاز، اللہم صلی علی محمد وآل۔
آج سے شروع کریں ایک ایک آغاز، بعد میں موقع میسر نہیں آئے گا، فرصت نہیں ملے گی۔ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو بچپنے سے ان کے دماغ میں بٹھائے کہ تلاوت قرآن کیا ہے، کہ آپ فلاں ٹیچر سے مولانا سے پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ایسے ہی بس گلی نمبر 3 سے آنٹی آ کے پڑھاتی ہے، بس چلی جاتی ہے، دین پورا اسی پہ جوڑا ہوا گلی نمبر 3 کے آنٹی پہ نہیں، مستند اتھینٹک سورس سے سیکھے۔ ابھی بچے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بچے بیکن سکول میں پڑھ رہے ہیں، فلاں الہی سکول میں، فلاں انگلش میڈیم سکول میں، ہر مہینے کی ایک تاریخ کو سکول کی فیس سلپ آتا ہے، اس میں 15,000 18,000 22,000 وہ پے کر رہے ہیں، پھر قرآن مجید کے لیے اندازے دے رہے ہیں۔ بچہ دیکھ رہے ہیں نا، بچے کی تربیت ہی آپ اسی طرح کر رہے ہیں۔ بچے کو تو پتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اس تعلیم پہ اتنا خرچ کیا ہے، لیکن قرآن کا 1500 روپے وہ کیوں پڑے گا؟ پھر سال میں 3-4 دفعہ سکول میں پیرنٹس ڈے یا بچے کی رزلٹ اناؤنس ہوگا، جا کے کپ لے کے آتا ہے، خوشی مناتے ہیں، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی انعامات دیتے ہیں، گلے میں ہار پہناتے ہیں، سال میں 3 دفعہ انگلش میڈیم سکول میں جا کے دن مناتے ہیں۔ پھر جس دن بچہ میٹرک ٹاپ کرے اس دن خوشی منا کے پورے سوشل میڈیا بھر دیتے، ہار پہنا کے، کپ ہاتھ میں لے کے، ہاں جی جس دن بچہ قرآن ختم کر کے گھر آتا ہے کس نے منایا ہے؟ اس دن کس نے خوشی منائی ہے؟ اس دن کس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے؟ بچے نے دیکھا ہے کہ میرے والدین کے لیے خوشی کا دن تو وہ تھا جس دن میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ بچے کو اس طرح سمجھائے کہ بچہ زندگی بھر قبر میں پیر رکھنے تک یاد رکھے کہ میرے والدین کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا جس دن میں نے قرآن ختم کیا تھا۔ اس دن کو مناؤ جس دن بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، مسجد میں نیاز لے کے آئے، رشتہ داروں کو بلائیں، خوب جشن منائے، خوشی منائے کہ کل کو بچہ زندگی میں یاد رکھے ہاں میری زندگی میں بڑی خوشی کا دن تو وہ تھا جس دن میں نے قرآن ختم کیا۔ اس طرح تربیت ہے، سال بھر پوچھتے نہیں ہے، تربیتی طریقہ اور ہے، پھر اچانک مولوی میں پریشان، مولانا خدا کا واسطہ بچہ بگڑ رہا، آپ کچھ کریں، آپ کچھ نہیں ہوتا جوان، نہیں ہوتا مومن اس طرح۔ اب اپنے عمل سے دکھائیں، ثابت کریں کہ والدین کا کی ترجیح کس طرف ہے۔ جوان آج سے نیت کرے، ورنہ یہ دنیا کی مصروفیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لکھ لو مصروفیت روز بروز بڑھتی جائے گی، روز بروز پریشانی بڑھتی جائے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کئی سال پیسہ بچاتے، چکری میں گھر بنتا، ایک گھر بننے کے بعد اور بے چین ہوتا پلاٹ کے لیے، ایک گھر کرائے پہ لگانا، وہ بننے کے بعد اس سے زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں ملے گی۔ ہاں گلگت بلتستان کے اکثر مومنین کو انشاءاللہ مومن سے اکثر مومنین کو میں نے دیکھا ان کا ہدف آخری یہی ہے پنڈی میں گھر بن جائے، بس پنڈی میں گھر بنتے ہی مساجد امام برگم مذہبی پیشوا و مولوی سب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، میسج یہی ہے میرا، اکثر مومنین کا ہدف اصلی یہی پنڈی میں گھر بن جائے، لاہور میں گھر بن گیا، یہاں کے لوگوں سے بھی زیادہ اور آگے تو مومن کر جاتا ہے، رخ بھی نہیں کرتا مساجد کا، رخ بھی نہیں کرتا امام برگم کا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح کہیں آپ کو بلتی تو کہ اعزاز ہے، بلتی مومن کہے تو امام صادق کا شیعہ ذہن میں آتا ہے، ذہنوں میں تبادر ہوتا ہے۔ تلاوت کے قرآن کے پابند ہوتے ہیں بلتستان کے مومنین، نماز کے پابند ہوتے ہیں، فقہ محمد و آل محمد کے مکمل عبور حاصل کرتا ہے، یہ بلتستان کے مومن ہیں۔ بزرگان کو دیکھیں، ائمہ کے روزے پہ معجزات ہوئے، ایران کے مجتہدین سے پوچھے، آیت اللہ مرعشی نجفی کو حکم ملا، رات کو خواب آیا کہ مرعشی جلدی جا کے دروازہ کھلا، رہا ہے حضرت معصوم آیا، مرعشی نجفی مجاور تھے، حوضہ نجف اشرف چھوڑ کے کم آئے تھے، وہ اور واقعات ہے علماء بیان کریں گے، بعد میں آپ ان سے پوچھیں جی گھوم میں قیام کیا مرعشی نجفی نے، چابی ان کے پاس تھی، رات 2 بجے اچانک خواب آیا کہ جا کے حرم معصومہ دروازہ کھول دو، لگا ٹائم دیکھا ابھی نماز تہجد کا ٹائم نہیں ہوا، دوبارہ سو گئے، دوبارہ خواب، مرعشی کیوں نہیں سنتے، جاؤ میرے زوار ادھر برف میں، ہم برف باری میں کھڑے ہیں، جا کے کھولو۔ مرعشی نے دوسری دفعہ آنکھ کھولی تو مرعشی محسوس کیا اب تو معصوم کی رسول کے حکم ملا، 2 گھنٹے تیز برف باری ہو رہی تھی، دیکھا حرم معصومہ کے دروازے پہ ایک قافلہ برف باری میں کھڑے ہیں، بعد میں پوچھا تو چکا سلمس مرعشی نے دلفی سی
گوسی قار گونی اتسولو نے قابلو بیسی جنوری نو گا علاقوں میں گزار اللہ گوسی قار گون بلے علاقوں سویل گوسی گنچس گونی اتپیدنے قابلو اتسولو یعنی کی بزرگان گونی فونا رکھڑو غور بیرا تو ان بلدستان پنجی نام غد بس کرو نہ پنجابی ہے نہ بلدی ارغن چھ بلدستانی جو سر کو نوزا ارغن نہ فقی مسئلے سے باخبر ہے نہ تلاوت قرآن کی طرف کوئی راغب ہے نہ کوئی اور مذہبی لگن ارغن جیسے ہمارے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا مثلا غیر مقلد وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی وہ بھی ارغن ہے وہ بھی کسی خاطر میں نہیں ہے عالم اسلام میں جتنے مسالک سب تقلید کرتے ہیں اہل سنت کے 4 ائمات کی تقلید کرتے ہیں حنفی کیا امام ابو حنیفہ کی تقلید شافعی کیا امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں ہر ایک تقلید کرتا ہے غیر مقلد پورے عالم اسلام میں کوئی بھی نہیں تو بیچ میں ہمارے درمیان ایک گروہ نکلا ہے غیر مقلد کیا مطلب ہے وہ کسی خاطر نہیں نہ شیعہ ہے نہ سنی سیم اسی طرح بلتستان سے آئے ہیں پوچھے تو بولتے ہیں بلتی ہے قرآن سامنے رکھی تو تلاوت آتی نہیں فقہ محمد و آل محمد میں سے تخ پتہ نہیں ہے تو کس طرح کی بلتی ہے نہ بلتی ہے نہ پنجابی ارغن اپنی بابا و اجداد کی روایت کو قائم کرے بہت زیادہ یہ اصلی ہے تو آپ یہ لکھ لو فرصت کبھی نہیں ملے گی آج سے خود ٹائم نکالے تلاوت ہو عزاداری ہو فقہ ہو آل محمد کی زندگی کو سمجھنا ہے تو خود ٹائم مصروفیت کبھی ختم نہیں ہوگی ترما بن عدی کوفہ سے امام حسین سے ملاقات کے لیے آئے عظیم الحجانات نامی مقام پہ ملاقات ہوئی امام حسین سے کہا کہ میں کل رات کوفہ سے آیا ہوں میں نے دیکھا ایک جم غفیر کوفہ میں جنگی ساز و سامان تیار کر کے بیٹھے تھے وہ آپ سے جنگ لڑنے آئیں گے تو مولا مجھے یقین ہوا ہے آپ کو شکست دینے کے لیے یہی ایک جماعت کافی ہے جبکہ گھنٹوں کے حساب سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مولا بہتر ہے آپ واپس جائیں ان کا نہیں میرا اس قوم سے آپ کا دماغ ہو چکا ہے میرے کوفہ جانا ہے کہا مولا نہیں آپ کوفہ ہرگز نہیں جا سکتے آپ کی سب تعداد کی بہت کمی ہے ادھر تعداد میں روز روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے دیکھو ادھر وہ پہاڑ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے حیوان نامی علاقہ ہے جہاں پہ قبیلہ بنیتے آباد ہے قبیلہ بنیتے میرا قبیلہ ہے آپ میرے ساتھ ادھر چلیں 3 دن وہاں قیام کریں گے آپ کے لیے سروکف 20,000 مجاہدین تیار ہوں گے 3 دنوں میں 20,000 بڑے جنگجو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے دیکھو دوسروں کو مار دینا مقصد ہوتا ہے کہ امام حسین کے لیے اس سے بڑا کوئی آفر ہے 20,000 جنگجو مفتہ مفت 3 دن میں قبیلہ بنیتے کا مل رہا ہے فرمایا نہیں میرا عہد و پیمان اس قوم سے مجھے کوفہ جانا کوفہ والوں نے خط لکھا ہمارا کوئی رہبر پیشوا نہیں میرے ادھر میں نے اس عہد کو پورا کرنا تو ترمام نے دیکھا امام اپنے ارادے میں عمل ہے کہ کسی صورت بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ترمام نے کہا مولا پھر مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ جا کے ابھی نہیں معلوم کوئی گرمی کا موسم تھا تو پھل پکے ہوئے ہیں پھلوں کے چننے کا وقت ہوا یا مثلا اہل و عیال زیادہ ہے میں نے ان کے آب و غذا کا کوئی انتظام نہیں کیا جوانہ پہنچ رہی مصروفیت فلاں چیزیں گھر میں جمع کر کے میں انشاءاللہ جلد آپ کے پاس مدد کے لیے واپس آؤں گا ترما امام سے اجازت لے کے کوفہ چلے گئے کوفہ میں جا کے جلدی کام کاج کیا ہاں جی باغ سے پھل چننا تھا یا بچوں کے لیے آب و غذا کا انتظام کرنا تھا وہ سارا انتظام کر کے جلدی سے کوفہ سے نکلے امام حسین کی مدد کے لیے کوفہ کی سرحد سے نکل رہے تھے شہداء کربلا کا سر نیزوں پہ بلند ہو کے کوفہ میں پہنچا دیکھو دنیا کی مصروفیت نے کہاں پہنچایا سعادت ابدی کو حاصل کر سکتے تھے لیکن دنیا کی مصروفیت نے اس عظیم سعادت سے شہداء کربلا میں اپنا نام سب کر سکتا تھا دنیاوی مصروفیت نے ادھر جانے نہیں دیا بات پہنچ رہی ہے یہ دنیا کی مصروفیت ہے فلاں کام یہ کرنا وہ کرنا عمر بن قیس بھی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے یہ بھی ایک صحابی ہے عمر بن قیس اپنے بھائی ارحبی کے ساتھ تجارتی سامان لے کے کہیں سے گزر رہا تھا یہ بنی مقاتل ہے یا شکوک ہے یا ایسے کوئی منزل کا نام ہے اس منزل پہ امام حسین سے ملاقات ہوئی تو امام علی مقام نے سوال کیا کیا آپ دونوں میری مدد کرنے کے لیے
میری حمایت کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ نہیں مولا، ہمارے ساتھ تجارتی سامان ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ادھر پہنچا مصروفیت۔ ہاں جی، یہ تجارتی سامان، یہ سارا سامان لے کے تجارتی سامان کہ ہمیں ادھر ادھر پہنچانا ہے، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ہمیں آپ کے انجام کا کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، پھر نکل جائے، یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا دور نکل جانا کہ میں جب آواز استغاثہ بلند کروں گا، میری آواز استغاثہ حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا کی آواز تمہاری کانوں سے نہ ٹکرائے۔ اگر میں آواز استغاثہ بلند کروں اور تب تم میری مدد نہ کرو تو خداوند عالم منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ آپ اس جملے پہ غور فرمائیں تو یہیں سے پتہ چلتا ہے وارث انبیاء، پورے 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی آواز استغاثہ بلند کرتا ہے اور اس کی امت میں سے کوئی فرد زمانے کے نبی کو لبیک نہ کہے تو یقیناً وہ جہنمی ہے۔ امام عالی مقام نے اسی مطلب کو سمجھایا ہے۔ امام عالی مقام سے ملاقات کرنے والے 7 افراد کے بارے میں اسی طرح کے جملات ملتے ہیں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی سے بھی یہی کہا تھا اتنا دور نکل جا، عمر بن قیس سے بھی یہی کہا، شکر بانو کے قابلے سے بھی یہی کہا، کئی لوگوں سے ملاقات کر کے یہی کہا تم اتنا دور نکل جانا، میری آواز استغاثہ تم تک نہ آئے، میری آواز استغاثہ آنے کے بعد بھی وقت کے امام کی مدد نہ کرے، پھر تمہارا ایمان اسلام تلاوت سب کچھ برباد ہو جائیں گے، خدا پر حق ہے، لازم ہے کہ تمہیں جہنم میں گرا دے۔ یہ امام وقت ہے۔ عمر بن قیس، اس جملے میں عمر بن قیس کو تعجب ہوا، یہ کون سا جملہ ہے؟ کیا کہا امام نے؟ کتنا دور کا جب جہنم میں گرا دے گا خدا۔ یہاں سے اندر کا ضمیر وجدان، ہاں جی، جاتے ہیں اندر کی فطرت خالص میں آواز دی کہ مولا پھر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ارحبی اپنے چچا بھائی سے کہا آپ تجارتی سامان لے کے جا، مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مولا میں آپ کی بیعت اس شرط پہ کروں گا کہ جب تک میری مدد اور نصرت آپ کو فائدہ پہنچائے تب تک میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا، جہاں سے میری مدد اور نصرت بے فائدہ ہو جائے، میری مدد اور نصرت آپ کو نہ بچا سکے، وہاں سے ہماری بیعت ختم ہوگی۔ شرطیہ بیعت میں امام علیہ السلام نے قبول کی کہ ہو سکتا ہے نجات پاتا ہے، ہو سکتا ہے خدا نے دی ہوئی شکل کو کام میں لائے، شرطیہ بیعت کو قبول کی، چلے گئے اس منزل سے کربلا تک۔ 2 محرم 3 4 5 6 7 محرم سے لگی شب شب عاشور، روز عاشور پھر جنگ چھڑ گئی، حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہے، زبردست جنگ لڑی ہے عمر بن قیس نے، 2 بڑے جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا ہے، پھر تیسرا حضرت امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تیسرے بڑے جنگجو کو عمر بن قیس نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، تو امام حسین نے دعائے خیر دی، خدا تیرے بازوؤں کو سلامت رکھے عمر، ہاں تیرے بازوؤں کو سلامت۔ امام حسین نے دعا دی ہے، لیکن فوج اشقیاء نے امام حسین کے قافلے میں موجود جنگجوؤں کے گھوڑوں کو طے کرنا شروع کیا، ٹانگیں کاٹنی شروع کی، یعنی جنگ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس وقت عمر بن قیس نے اپنے گھوڑے کو ایک خیمے میں چھپا لیا، غالباً اس خیمے میں جہاں حضرت امام حسین شہداء کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے، اس کے پیچھے والے خیمے میں اپنے گھوڑے کو چھپا لیا۔ پھر جنگ چھڑ گئی، پھر عمر بن قیس نے دیکھا ہر طرف امام کے اصحاب ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے جا رہے، شہید ہوتے جا رہے۔ امام حسین کی طرف دیکھا تو سارے لباس ان سے رنگین ہو گئے ہیں، لاشیں، اصحاب کو دیکھا تو سب شہید ہو چکے ہیں، بس ادھر فوج اشقیاء کے نرغہ اعظم کے درمیان میں تنہا لڑ رہا ہے بشر حضرمی، ایک اور طرف ایک اور صحابی لڑنے میں مصروف ہے۔ عمر بن قیس کو یقین ہو کہ اب میری مدد و نصرت کا امام حسین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اب میں امام حسین کو نہیں بچا سکتا۔ یکدم امام عالی مقام کے سامنے کھڑے ہوئے، مولا میں نے آپ سے شرط رکھی تھی یاد ہے؟ امام حسین نے کہا بالکل بے شک، آپ کی یہ شرط تھی جہاں سے مدد و نصرت کا فائدہ نہ ہو بیعت ختم ہو، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، لیکن تم بتاؤ یہاں سے آپ بچ کے نکلو گے کیسے؟ کہا وہ مولا آپ لوگوں سے چھوڑے، میں نے اپنے گھوڑے کو بچایا ہے، فلاں جگہ پہ چھپایا۔ امام علی مقام نے اجازت دی، الوداع کیا۔ عمر بن قیس کو در کیا، چھپایا ہوا گھوڑا نکالا، سوار ہو کے دریا فرات کے کنارے سے تیزی کے ساتھ دوڑا۔ فوج اشقیاء نے پیچھا کیا، شفیہ نامی اس بستی میں پہنچ کے نقاب اوپر کیا، پیچھا کرنے والوں سے کہا میرا پیچھا کیوں کر رہے؟ میں نے حسین چھوڑ دیا۔ خدا جزائے خیر اس شخص کو امام حسین نے دعا کی، لیکن سعادت ابدی کو حاصل کر سکتے تھے، سعادت ابدی کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن عقل سے کام نہیں لیا۔
قریب تھا، تھوڑی دیر اور صبر کر کے سعادت ابدی کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن دنیا کی مصروفیات نے کچھ اور یاد تازہ کی، دنیا کی مصروفیات کے لیے بے ہاتھ بھاگ کے ختم کر واپس چلے گئے۔ اتنی سینکڑوں مثالیں واقعی کر رہا ہوں، جوانوں آخر سے کام لینا ہے۔ آج حضرت عباس سے علمدار کے ذریعے حضرت امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے تلاوت قرآن کے لیے۔ حضرت عباس علمدار کا مقام و مرتبہ میں نے بیان کیا، یہی تو وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت امام حسین اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے حضرت غازی عباس پہ۔ حضرت مولانا غازی عباس بار بار میدان کارزات کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ کیوں اجازت نہیں دی؟ عباس آپ میری فوج کے علمدار ہو، خدا نہ خواستہ مقتل میں آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر دشمنوں کا حوصلہ بلند ہوگا، میری فوج کو شکست ہوگی، آپ نہیں صبح عاشور سے بارہا مولانا غازی عباس ہمارے بنی حاجت اجازت دے رہا ہے، اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ آخر سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے، پھر بھی مولا اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا مولا اب تو دنیا کی زندگی سے میرا دل تنگ آ چکا، ان کے مسائل دیکھ کے میرا دل تنگ آ چکا، مولا پھر یہی کہا آپ میری فوج کے علمدار ہو۔ کہا میری فوج کہاں ہے، میں کس فوج کا علمدار ہوں؟ حضرت عباس کو ارادے میں مصمم دیکھا تو مولا حسین نے کہا اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر حرم میں موجود پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ حضرت مولا غازی عباس پانی لینے گئے تھے، جہاد کے لیے نہیں، بس یہی گفتگو ہو رہی تھی، حضرت عباس جانے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا غازی عباس آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ بلا رہی ہے۔ حضرت غازی عباس اس خیمے پہ گئے تو حضرت سکینہ کی حالت غیر تھی۔ سکینہ کی حالت دیکھ کے حضرت عباس نے ایک دفعہ بھتیجی کو سینے سے لگایا، سکینہ کو سینے سے لگا کے گریہ کیا۔ حضرت سکینہ نے شکایت کی چچا عباس کیا مدینہ سے اسی لیے بلائے تھے؟ چچا عباس میرا کلیجہ کباب ہو رہا ہے، میں مرنے والی ہوں، کیا میرے مرنے کے بعد آپ پانی لاؤ گے؟ غازی عباس نے وعدہ کیا بیٹا جاؤ مشق لے آؤ، مشکیزہ مجھے دو، میں جلدی سے آپ کو پانی لے آؤں گا۔ حضرت سکینہ سے وعدہ کر کے سکینہ کا مشق لے کے غازی عباس نہر القمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیر خدا کا شیر بیٹا 4000 کا پہرا بٹھایا تھا، علی کے جنگوں کی یاد تازہ کر دی، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے 4000 کا پہرا پراگندہ کرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے، گھوڑے کے ساتھ پانی میں اترے۔ سکینہ کا مشق پڑا، مشق پڑنے کے بعد پیاس کا غلبہ تھا، سخت پیاس لگی ہوئی تھی، جلدی میں پانی پینے کے لیے چلو بھر کے دہانے مبارک کے قریب لے گئے، بس پینے والے تھے، اچانک آقا کی یاد آئی، اپنے آپ سے خطاب کیا عباس تیرے آقا پیاسا رہے، ذریت رسول پیاسے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، عباس تیرا نفس پانی پی کے سیراب ہوگا، عباس تیرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پانی کو اچھال دیا، پانی پیے بغیر سکینہ کا مشق لے کے دریائے فرات سے جو ہی باہر نکلے 4000 فوج تلواروں کو بلند کر کے، نیزوں کو بلند کر کے خیام حسینی کی طرف جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ گویا مولا غازی عباس نے موت کو سامنے سے دیکھ لیا، ایک رجس پڑھا، ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا موت کی چنگاڑ کو سن لینے کے بعد میں موت سے نہیں ڈرتا، میں دین خدا فرزند فاطمہ پہ اپنی جان نچھاور کروں گا۔ غازی عباس سکینہ کا مشق لے کے تیزی کے ساتھ نخلستان کی طرف سے راستہ بدل کر نخلستان کی طرف سے خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ تو دیکھ کے فوج اشقیاء میں شور و غل برپا ہوا، فوج اشقیاء نے کہا ہوشیار خبردار، خیام حسینی تک پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچا پھر ہم جنگ میں شکست کھا جائیں گے، ہوشیار خبردار، پانی کا ایک گھونٹ بھی خیام حسینی تک نہیں جانا چاہیے۔
چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے، غازی عباس تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ زید بن ورقہ نامی اس ظالم نے درخت کے آڑ میں بیٹھا تھا، درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایسا وار کیا غازی عباس کے ایک بازو قلم ہوئے، ابھی بھی نا امید نہیں ہوئے، تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حکیم بن طفیل نے ایک اور جگہ سے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں دونوں بازو قلم ہونے کے بعد بھی سکینہ کے مشق کی حفاظت کرنے کے لیے مشق کو سینے سے لگا کر گھوڑے کے پشت نیچے جھک گئے کہ سکینہ کا مشق کہیں چھن نہ جائے، حفاظت کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ تیروں کی ایسی برسات ہوئی، سکینہ کے مشق پہ تیر لگا، پانی بہہ گیا، پانی نہیں بہہ رہا تھا، عباس کی امیدیں بہہ رہی تھی۔ آواویلا اس کے بعد شام کی فوج نے، کوفہ کے ایک پس فطرت نے عباس علمدار پہ ایسا وار کیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، لوہے کا گرز تھا، عباس علمدار پہ لوہے کا گرز مارا، ایک دفعہ آواز بلند کی، خیام حسینی تک کی آواز آئی، مظلوم کربلا نہر علقمہ کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن دوڑنے کا انداز مختلف تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روز عاشور حضرت امام حسین جب بھی مقتل کی طرف گئے تیزی کے ساتھ گئے ہیں، کیوں؟ ان کی مقتل میں پہنچنا مقصود تھا، پیچھے خیموں کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب عباس علمدار کے بعد امام علی مقام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ہستیاں مولا حسین علقمہ کی طرف جائے تو پیچھے سے خیموں پہ حملہ آور نہ ہو۔ 5 قدم چلتے تھے، رک کے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، خیموں کو دیکھتے تھے۔ آواویلا چار گرتے ہوئے یہی فرماتے ہوئے، الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری امیدیں خاک میں مل گئی ہے، میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نہر علقمہ پہ پہنچا تو بھائی کے بازو کو پہلے دیکھا، بھائی کے بازو کو اٹھایا۔ عباس علمدار سے کس موضوع پہ گفتگو ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، بس میں انیس بلتستان با محب کا وہ ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ام البنین واقعہ کربلا ارسد راز نخل نجور، ام البنین اسی جنت البقیع سے حضرت عباس نے بھری ایک چنگامی مسائل بیان دے، مرسی حضرت مغلقانوں، مرسی حضرت عباس تمام مسائب گاما ام البنین سے بیان پہ سے مسائب کو انہیں مسائب چکو ان پیا، مسائب چکو ان پیا، گلد شیخ شفا نجفی سے یا مسائب کو بیان پہ پر نجف عالم دین چکی سی، نجف محرم الگوی جغل حضرت عباسی مسائب سے مجلس کر لو، حضرت عباسی کا صوفی ظلم گاما بیان کے مسائب بیان پہ سنان گلوک پنسان لنگلانی حضرت غازی عباس کو ملو، یا بزرگ ہستی جی کو ملو، دے عالم دین کوئی کا ناراضیت سن لو، کیانگی سی عباسی یا مولا غازی عباس خان کسل بھی مت، کیانگی سی کی مسائب گاما نہیں شیولہ بیان چاہے میں کسل بھی ملو مولا، میں کتاب کو نہیں کھاؤں کہ مسائب گاما غازی بیان بے لیے جو کسل بھی ملو، یعنی سی کی چھوڑو مصیبت کو بیان بھی آمد ترسلت مصیبت کو چیل دے کسل میں ملو، اے شہید کا مرتے کنا دور کیوں میں واللہ لاکھو سلامتیت با، لیکن عباس علمدار دے کنا دور کیوں میں واللہ لاکھو میں تیت کنا چیمہ سے بھولو سے کا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام البنین مرسی حضر اللہ، لیکن عباس دلاوار میوں میں سنہ لخبرت میں کیا دی خبر کو صحیح نہ، دی خبر کو صحیح نہ، شام کو فاتی پس فطرت چی کسی یاری گوینو چاک سے گورش تاہم لو، نچی میں سے یقین گلے ہوں یا شیر خدای شیر مجھوین، یاری حیبت نہ شجاعتی دنوں میں جرحت چی میں سے سن لو، لے بجھو عباس میں دی خبر کو مکمل یقین ہوں ہمیں مرسی اے بنچی کوئی نو کسل بھی ملو، لیکن عباس دلاور نلے یقین سوست، یاری گوینو چاک سے گورش تاہم شپو، چاہ دے شام کی فوجی میں سے چاک سے گرز گھوں کی وخلا
یاری بازو سلامت بے بالو یا اگر یاری بازو سلامت یا سکن سلح بشنگی بولے گو آوا ویلا ام البنین اے مرسیوں کا عمل آنی سے بلکستان کو محب مرحوم اسی ترجمہ بے سے مرسیہ خان لا درخواست بیت نام اس حضرت عباس علمداری مجلسگار برپا سونا و محبی دی مرسیو شیعوں لکو چکو لازمین و محبی دی مرسیو تو مرسیہ بلکستانی نمت ام البنین فیق لکھوری اسمنگ سکھ زرن لوگ سے جناب عباس لکھ سکھ زرن جناب عباس لکھ سکھ جی کا سلب مجبہ نا کھار گاؤں حسین ندرسے لوگ سے تھن نرے لیں گے عباس ہمیشہ میں کھوک بھی تو یوگ سمجھ با نا کھار گاؤں حسین ندرسے لوگ سے تھن نرے کھوک با ڈالے با گیان افسوس سے گاتے ہوں لبو ام البنین لواقع کربلا بیان بہان کو نسی مات آگیا مولا سجاد اسی کربلائی واقعات تفصیلی مات آخر پا اجرکم اللہ نیا مسترک موت تیار دیں کس کا تو تھا میں نیم دارے ام البنین نیم مالا تیار دوں کی جوان کن تیار دوں ام البنین لفاتا ہویا کربلا یہ شہید گاما مولا حسین اسی جگہ چکی کا کیوں گامی لاش کن لیکن یاری پوچھو حسین لاش کو لچسو چا جگہ چکی کا کیوں مامیان خیمہ گاہلا چا کیوں مامیان زر مخبرت آسوالو یوی بھری ام البنین مرسین وزیس انی سے بلتستان و محبی سے دل ترجمہ بیاس کیا مسا ما یلا حسین لا تھمین نربے سون سے پپو نبو دھن جو